اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الیتامی 14 نمبر مسئلہ نمبر 14 باب البر، یتیم کے متعلق چیزیں ہیں، ان سے نکاح کے متعلق چیزیں ہیں۔ یسألونک عن الیتامی، وہ لوگ، وہ بچیاں جن کے والد کی شہادت ہو گئی یا انتقال ہو گیا، ان کے معاملات کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے اموال ان کے پاس ہوتے ہیں، ان کا سامان ان کے پاس ہوتا ہے، اور یہ اس سامان کے اوپر امین ہوتے ہیں۔ تو اب ان کا سامان جب ان کے پاس ہے، ان کا کھانا پینا ان کے پاس ہے، تو ان کے کھانے پینے کے معاملات کے حوالے سے ان کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ کیا جائے، کہ ان کا کھانا الگ سے بنایا جائے یا اپنے ساتھ ہی پیسے ان کے شامل کر لیے جائیں، اور اس نوعیت کی چیزیں ہیں۔ تو قل، آپ کہہ دیجئے، اصلاح لہم خیر، آپ فرما دیجئے کہ سنوارنا ان کے حالات کا یہ بہتر ہے، یعنی ان سے امتحان لیا جائے، ان کو تجارت پہ کھڑا کیا جائے، ان سے محنت کروائی جائے، ان سے کوششیں کروائی جائیں۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم ان کے مال اپنے مال میں ملا لیتے ہو اور ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کے کھانا وغیرہ پکاتے ہو، تو فَإِخْوَانُكُمْ، وہ تمہارے بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے، یعنی بگاڑنے والا کون ہے، سنوارنے والا کون ہے، اللہ اس کو جانتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو مشقت میں ڈال دیتا۔ یتیم کے پیسے ہیں، اس کا کھانا الگ پکاؤ، یتیم کے پیسے ہیں، اس کی روٹی الگ پکاؤ، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ غالب ہیں اور حکمت والے ہیں، یعنی حکم دینے پر قادر بھی ہیں، لیکن حکمت کی وجہ سے احکام اپنے حساب سے فرماتے ہیں اور تبدیل بھی فرماتے ہیں۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، آپ ان سے فرما دیجئے، بلکہ اللہ رب العزت خود حکم فرما رہے ہیں۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، نکاح نہ کرو مشرک عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ یعنی بھائی تھے اور بھائی کی اولاد جو تھی وہ کافر تھی، اور بھائی کی اس طرح رشتہ دار ہیں، رشتہ داروں کی اولاد میں کافر ہیں، اور اب وہ جو رشتہ دار کافر ہیں تو ان سے نکاح کے حوالے سے کیا معاملہ ہے؟ اگر وہ مشرکات ہیں، اگر وہ خواتین مشرکات ہیں اور ان کی زیر کفالت بھی ہیں، تو کیا ہے، ان سے نکاح مت کرو۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ، کہ البتہ جو لونڈی ہے، مومن لونڈی ہے، وہ بہتر ہے مشرک عورت سے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ وہ تم مشرک عورت تم کو بھلی ہی کیوں نہ لگتی ہو۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور مشرک مردوں سے نکاح نہ کرو، یعنی اے عورتوں مشرک مردوں سے نکاح نہ کرو، حَتَّى يُؤْمِنُوا، یہاں تک یہ مشرک مرد ایمان نہ لے آئیں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، اور جو مومن مرد ہے، جو مومن مرد ہے لیکن اس کے ساتھ وہ غلام ہے، خیر من مشرکین، وہ مشرک آزاد سے بہتر ہے۔ ولو اعجبکم، اگرچہ تمہیں وہ مشرک اچھا لگ رہا ہو، اور آزاد غلام برا لگ رہا ہو۔ اولئک یدعون الی النار، اس لیے کہ وہ مشرک آگ کی طرف پکارتے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنہ والمغفرہ، اللہ بلاتے ہیں جنت اور بخشش کی طرف باذنہ، اپنے حکم سے۔ وَيُبَيِّنُ آیاتہ للناس، اور بتلاتے ہیں اپنے احکام کو لوگوں کے اندر، لعلہم یتذکرون، تاکہ لوگ نصیحت کو قبول کریں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، حکم نمبر 15، باب البر نمبر 15، کہ آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے حکم کے بارے میں۔ قل، آپ فرما دیے، ہوا اذن، وہ گندگی ہے، فاعتزلوا النساء فی المحیض، لہٰذا تمہیں علیحدہ رہو اپنی عورتوں سے حیض کی حالت میں۔ ولا تقربوہن حتی یطہرن، ان کے ساتھ قربت نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں۔ وَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب وہ خوب پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ، تو پھر ان کے پاس، وَمِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، یہاں سے اللہ نے تم کو حکم دیا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ، یقیناً اللہ محبت رکھتے ہیں توبہ کرنے والوں سے، اور محبت رکھتے ہیں پاک رہنے والوں سے۔ یعنی حیض کی حالت میں عورت کے پاس آنا، اس سے صحبت کرنا، اس کو شریعت نے سخت برا کہا اور سخت ناپسندیدہ کہا۔ یہ پاکی دل کی پاکی اور ظاہر کی پاکی کے بالکل خلاف ہے۔ آگے فرمائے، نساؤکم حرث لکم، عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، یعنی کھیت سے جیسے تم غلہ طلب کرتے ہو، ایسے بیوی سے تم اولاد طلب کرتے ہو، یعنی جیسے تم کھیت کا ادب احترام کرتے ہو، اس کی ضروریات کا صحیح خیال رکھتے ہو، ایسے بیوی کی بھی ضروریات کا صحیح خیال رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنَّ شِئْتُمْ، اپنی کھیتیوں میں آؤ جس طرح چاہو۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُمْ، اور آگے کی تدبیر اپنے لیے کرتے رہو، یعنی آگے جو اولاد وغیرہ ہونی ہے اس کی تدابیر بھی کرتے رہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور خوب ڈرو اللہ سے۔ وَاعْلَمُوا، اور یہ بات جان لو، أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، کہ تم اس کے حضور پیش کیے جانے والے ہو۔
وبشر المؤمنین، اور خوشخبری سنا دو ایمان والوں کو، ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم۔ حکم نمبر 17، نہ بناؤ اپنی قسموں کو اس بات کے ذریعہ کہ ان تبروا وتتقوا، کہ تم رکنے والے ہو جاؤ گے حسن سلوک کے، اور بلکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو، وتصلحوا، اور لوگوں کے درمیان صلح کرو، واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ یعنی تم ایسی الٹی قسمیں نہ کھا لو جن قسموں کی وجہ سے تم نیکی کے کام سے رکنے والے بن جاؤ، نیکی سے رکنے کی قسم مت کھاؤ۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، 18واں نمبر حکم ہے یمین لغو کے بارے میں، کہ نہیں گرفت کرے گا جو تمہارے منہ سے غلطی سے کوئی ایسی قسم نکل گئی کہ جس کا کوئی ایسا تعلق نہیں تھا، تو یہ یمین لغو ہے۔ اللہ کی قسم میں نے کھانا نہیں کھایا اور کھانا واقعی نہیں کھایا تھا، تو یہ اللہ کی قسم نہیں کھانی چاہیے تھی، لیکن یہ یمین لغو ہے۔ چلیں اللہ تعالیٰ بخشش فرمانے والا، کہ یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، لیکن البتہ اللہ گرفت کریں گے تمہاری ان قسموں پر جن پر تم نے دل سے ارادہ کیا ہے۔ یمین منعقدہ، قسم کھا کے کہتا ہے کہ کل میں فلاں کام کروں گا اور پھر وہ کام نہیں کرتا، تو یہ ہے۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، جن کا تمہارے دلوں نے ارادہ کیا تھا، ان قسموں کے بارے میں تمہاری پوچھ ہوگی، پکڑ ہوگی۔ واللہ غفور حلیم، اوپر کی جو دو قسمیں اللہ نے چھوڑی ہیں، اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، بڑے بردبار ہیں۔ اس کے بعد قسم کی ایک خاص قسم جو ہے ابواب البر نمبر 19 ہے، جس کو ایلا کہتے ہیں۔ للذین یؤلون من نسائہم، عربوں میں یہ طریقہ کہا تھا کہ قسم کھا لیا کرتے تھے کہ میں تجھ سے ایلا کرتا ہوں، مطلب یہ ہے کہ اب میں تیرے پاس کبھی بھی نہیں آؤں گا۔ 4 مہینے تک اگر نہیں آتا تھا تو اس ایلا کو طلاق شمار کیا جاتا تھا۔ للذین یؤلون من نسائہم، وہ لوگ جو قسم کھا لیتے ہیں اپنی بیویوں کے پاس جانے سے، کہ کیا چیز، کہ تربص 4 اشہر، ان کے لیے مہلت ہے 4 مہینے کی۔ فَإِن فَاءُوا، اگر وہ رجوع کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ تو اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے مہربان ہیں۔ 19 نمبر ابواب البر نمبر 19۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، لیکن اگر پختہ ارادہ کر لیے ان 4 مہینوں کے اندر رہ کر بیوی سے دور، کہ نہیں بھئی میں تو دور ہی سے ہوں، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ خوب سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں، یعنی طلاق ہو گئی۔ حکم نمبر 20، اور بڑا زبردست حکم ہے، عدت کے حوالے سے ہے، اور عدت جس کو طلاق ہوگی، چاہے وہ الا کی وجہ سے طلاق ہوئی ہے، چاہے وہ طلاق دینے کی وجہ سے طلاق ہوئی ہے، چاہے وہ بائن ہونے کی وجہ سے طلاق ہوئی ہے، سب کے بارے میں حکم۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، کہ وہ عورت طلاق دی ہوئی عورتیں انتظار میں رکھیں اپنے آپ کو 3 حیض تک، یعنی اور عدت وفات آیت نمبر 234 میں ہے، عدت طلاق آیت نمبر 228، یہ آیت نمبر 228 ہے۔ والمطلقات یتربصن، اور طلاق دی ہوئی عورتیں انتظار میں رکھیں خود کو 3 قروء 3 حیض تک۔ ولا یحل لهن ان یکتمن، اور نہیں حلال ان کے لیے یہ کہ یہ چھپائیں کہ ما خلق اللہ فی ارحامہن، جو کچھ پیدا کیا اللہ نے ان کے رحموں میں، یعنی ان کو بتا دینا چاہیے اگر وہ حالت حمل میں ہو تو پھر ان کی عدت طلاق 3 حیض نہیں ہوگی۔ ولا یحل لهن، ان کے لیے حلال نہیں ہے، ان یکتمن، کہ وہ چھپائیں اس بات کو، ما خلق اللہ فی ارحامہن، کہ جو پیدا کیا اللہ نے ان کے رحموں کے اندر۔ ان کن یؤمن باللہ والیوم الاخر، اور تو اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہو تو اپنے شوہروں سے یہ والی باتیں مت چھپانا، صاف صاف بتانا کہ عدت پوری ہو گئی یا نہیں ہوئی، کیونکہ عدت کے حوالے سے احکام خواتین ہی کے اوپر منحصر ہیں۔ فبعولتهن احق بردہن، اگر طلاق رجعی دی ہے، یعنی ایک طلاق دی ہے یا 2 طلاق دی ہے، تو ان کے شوہروں کا حق ہے، وبعولتهن، ان کے شوہروں کا، عورتوں کے خامدوں کا حق ہے، بردہن، کہ وہ اپنی طلاق کو لوٹا لیں، فی ذالک، اس معاملے کے اندر، یعنی عدت کے اندر، فی ضمانت التربص، ان ارادوا اصلاحا، اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں، ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف، ولہن، اور عورتوں کا بھی حق یہی ہے جیسا کہ مردوں کا ان پر حق ہے، بالمعروف، دستور کے مطابق، یعنی جیسے مرد کا عورت پر حق ہوتا ہے ایسے عورت کا بھی مرد کے اوپر حق ہوتا ہے اصلاح کے معاملات کے اندر، یعنی مرد کی ذمہ داری ہے وہ عورت کی اصلاح کرے، اور عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس اصلاح کو قبول کرے۔ اس کی وجہ کیا، وللرجال علیہن درجہ، اس لیے کہ البتہ اللہ نے مردوں کو عورتوں پر 1 گنا فضیلت دی ہے۔ جب رشتہ ازدواج ہے تو رشتہ ازدواج کے اندر مرد کو عورت پر فوقیت حاصل ہے حقوق اور احکام کی وجہ سے، ورنہ کسی ایک کو
کسی ایک کو اونچا درجہ دینا ضروری ہے. اگر کسی ایک کو بھی اونچا درجہ نہیں دیں گے تو انتظام چلنا ممکن نہیں ہے. تو اس لیے کوئی عورت کہ عورتوں کو درجہ کیوں نہیں دیا؟ میاں بیوی کے معاملات میں اللہ نے مرد کو اوپر رکھا ہے. ایسا نہیں کہ ہر معاملے میں مرد اوپر ہے. میاں بیوی کے معاملے میں حقوق کے درجے میں، احکام کے درجے میں مرد کا درجہ اوپر ہے. تو اس کے ہاتھ میں یہ درجہ، اوپر کا مطلب فضیلت والا نہیں، اوپر کا مطلب یہ ہے کہ اس کے حقوق عورت کے ذمہ، عورت کے لیے کے حوالے سے زیادہ ہیں، اس لیے کہ وہ ذمہ دار ہے. ولی رجال علیہن درجہ، اور مردوں کو عورتوں پر ایک گنا فضیلت ہے. یہ فضیلت وہ والی فضیلت نہیں جو کہ دینی فضیلت ہوتی ہے، بلکہ حقوق کے حوالے سے فضیلت ہے. واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب ہے، حکمت صاحب حکمت ہے. اللہ کی حکمت کے سامنے میری تیری حکمت نہیں چل سکتی. الطلاق مرتان، طلاق رجی 2 بار تک ہے. فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف، طلاق کی حیثیت کا بیان ہو رہا ہے. آیت نمبر 231 میں اس کی تفصیل ہے. آیت نمبر 229 ہے. الطلاق مرتان، طلاق رجی بس 2 مرتبہ ہوتی ہے. فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف، اس کے بعد رکھ لینا چاہے تو حسن معاشرت کے ساتھ رکھے. او تسریح بِإِحْسَان، یا پھر اس کو چھوڑ دے بھلائی کے ساتھ. وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور نہیں ہے حلال تمہارے لیے کہ واپس لو کچھ بھی اس میں سے جو کچھ تم ان کو دے چکے ہو. اللہ سوائے اس کے یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، کہ میاں بیوی دونوں اس بات سے ڈریں کہ وہ اللہ کی حدود کو پورا نہیں رکھ سکیں گے، تو اس صورت میں ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں. لیکن اگر الگ ہونا ہے تو تو پھر نمبر 22 ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اگر تم دونوں کو اس بات کا ڈر ہے کہ تم دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکو گے، فلا جناح علیہما، تم دونوں کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہے، فیما افتدت بھی، کہ اس چیز میں سے بدلہ دے عورت، یعنی جو اس نے مہر لیا ہے وہ واپس کر دے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی بیان کردہ حدود ہیں. فلا تعتدوها، اس سے آگے مت بڑھنا. ومن یتعد حدود اللہ، جو لوگ تجاوز کریں اللہ کی حدود سے، فاولئک هم الظالمون، تو یہی لوگ ظالموں میں سے ہیں. فَإِن طَلَّقَهَا، اگر کوئی تیسری طلاق بھی دے دے، حکم نمبر 23 ہے اور بہت واضح حکم ہے. فَإِن طَلَّقَهَا، اگر مرد تیسری طلاق بھی دے دے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو مرد کے لیے حلال نہیں ہے. من بعد اس شخص کے لیے کہ حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی دوسری عورت، کسی دوسرے مرد سے نکاح کر لے، اس وقت تک یہ پہلی بیوی کے لیے حلال نہیں. فَإِن طَلَّقَهَا، اگر کوئی تیسری طلاق بھی دے دے عورت کو، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو وہ عورت حلال نہیں ہوگی اس شخص کے لیے، من بعد تیسری طلاق کے بعد، حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ عورت کسی دوسرے خامد سے نکاح نہ کر لے. فَإِن طَلَّقَهَا، اور اگر شوہر ثانی اس سے ملے، صحبت کرے، اس کے بعد اس کو طلاق دے دے، فلا جناح علیہما، اس روایت مشہورہ سے ثابت ہے، فلا جناح علیہما، تو پھر مرد اور عورت ان دونوں کے ذمے کوئی حرج نہیں ہے، یتراجع، کہ دونوں آپس میں رجوع کر لیں. ان ظنا، اگر دونوں اس بات کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ یقیما حدود اللہ، کہ دونوں اللہ کی بیان کردہ حدود کو قائم رکھ سکیں گے. وتلک حدود اللہ، یہ اللہ نے حدود بیان کر دی ہیں. وبینھا، وہ تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں. لقوم یعلمون، اس قوم کے جو علم و فہم رکھتی ہے. 3 طلاقوں کے بعد بھی میاں بیوی اکٹھے رہ رہے ہیں، سری حرام کام کر رہے ہیں، سری ناجائز اور گناہ کا کام کر رہے ہیں، مستقل زنا کر رہے ہیں، جیسے کہ روایتوں میں آتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت میں میاں بیوی آپس میں زنا کریں گے. اس کی وجہ یہی ہے کہ 3 طلاق دینے کے باوجود بھی کہتے ہیں جی 1 طلاق ہوئی. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، اور یہ طلاق رجعی مراد ہے، جمہور فقہاء علماء سب یہی مراد لیتے ہیں. اوپر من بعد سے 3 طلاق مراد ہے. یہاں پر وَإِن طَلَّقَ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم طلاق دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، وہ قریب پہنچ جائے اپنی میعاد کی، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف، تو یا تو روک رکھو ان کو حسن سلوک کے ساتھ، او سرحوهن، یا چھوڑ دو ان کو بھلائی کے ساتھ. عورت عدت اپنے شوہر کے گھر گزارے گی، اس کی یہی وجہ ہے تاکہ شوہر کو رجوع کا اختیار ملے. اور 3 طلاق دینا تو ویسی حرام کام ہے، لیکن دے دی تو 3 طلاق واقع ہو جائے گی. اس لیے شریعت نے حکم دیا طلاق دینی بھی ہے تو 1 طلاق دے. فلا تمسکوهن ضرارا، اور نہ روکے رکھو اس کو ستانے کے لیے، لتعتدوا، تاکہ ان پر زیادتی کرو. ومن يفعل ذلك، جو شخص ایسا کرے گا تو بے شک فقد ظلم نفسه، وہ اپنا ہی نقصان کرے گا. ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اللہ کے احکام کا مذاق مت اڑاؤ. واذکروا نعمت اللہ علیکم،
اور اللہ نے جو احسانات تم پر کی ہیں ان کو یاد رکھو. وما انزل علیکم من الکتاب والحکمہ، اور جو اس نے اتاری ہے تم پر کتاب اور حکمت کی باتیں، وہ حکمت یعظکم، اور نصیحت فرماتے ہیں تم کو اللہ رب العزت ان آیات کے ذریعے سے. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے. وعلموا، اور جان لو ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. پھر طلاق کے اندر 25 نمبر حکم ہے رجوع بعد از تکمیل عدت. کسی شخص نے بیوی کو 2 طلاق دی، 1 طلاق دی، اور طلاق کی عدت مکمل ہوگی. اب بیوی کو اختیار ہے کہ وہ دوسرے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے، شوہر کو اختیار ہے کہ وہ کسی اور بیوی سے نکاح کر سکتا ہے. لیکن اگر یہ دونوں آپس میں رجوع کرنا چاہیں تو رجوع کر سکتے ہیں. ان کے رشتہ داروں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ان کو رجوع کرنے سے روکیں، بلکہ چاہیں تو وہ رجوع کر سکتے ہیں. لیکن پھر 1 طلاق دی ہے تو 2 کا اختیار باقی رہے گا، اگر 2 دی ہیں تو پھر 1 کا اختیار باقی رہے گا. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب طلاق دے دے تمہارے لوگ عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ عورتیں اپنی عدت کو پورا کر چکیں، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو اب نہ روکو ان کو، أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، وہ اپنے پہلے خاوندوں سے نکاح کر لیں، إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، اگر وہ آپس میں موافق دستور کے موافق راضی ہیں. ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ، اور اس مضمون کے ذریعے سے اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے. من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس شخص کو جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے. ذالک ازکی لکم واطہر، یہی تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور زیادہ پاکیزہ. اس کے ذریعے سے نصیحت حاصل کرنا جو ہم کوشش کر رہے ہیں قرآن پڑھنے پڑھانے کی، یہ زیادہ ازکی ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ مصلحتوں کو خوب جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے. والوالدات یرضعن اولادہن، طلاق ہو گئی، سارے معاملات ختم ہو گئے. اب عورتوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ جو بچہ ہو گیا اس کے دودھ کا کیا مسئلہ ہے؟ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک. اب جن عورتوں کو طلاق نہیں ہوئی وہ بھی 2 سال تک پلائیں گی، اور جن کو طلاق ہوگی وہ بھی 2 سال تک اپنے بچوں کو دودھ پلائیں گی. حولین کاملین، مکمل 2 سال تک. لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جس کا ارادہ ہو کہ وہ رضاعت کو پورا کرے گی، یعنی پورے سال پورا بچے کو پورا دودھ پلائے گی. وعلی المولود لہ رزقہن، اور بچے والے یعنی باپ کے ذمے ہے اس کی خوراک. یعنی ماں دودھ پلا رہی ہے اور فری میں دودھ پلا رہی ہے، نہیں، اس کی خوراک اس کے ذمے. وکسوتہن، اس کی جو پوشاک ہے وہ بھی اس کے ذمے، بالمعروف، دستور کے موافق. ایسے نہیں میں ایک چھوٹی سی چادر دے دوں گا، نہیں جی میں 2 روٹی بھیج دیا کروں گا، نہیں، دستور کے موافق. کہ روٹی اگر سالن کے ساتھ کھائی جاتی ہے تو سالن دینا پڑے گا، اگر چاول ہے تو پھر چاول بنا کے بھیجنے پڑیں گے. وہ ساری بات ہے. ولا لا تکلف نفس الا وسعها، اور نہیں تکلیف دی جائے گی کسی شخص کو مگر اس کی بساط کے مطابق. بیوی کہتی ہے میں بچے کو دودھ پلا رہی ہوں، لہذا مجھے روزانہ 3000 کا جوس پینا ہے، تو ظاہر بات یہ مرد کی وسعت کے مطابق نہیں ہے. تو لا تکلف نفس الا وسعها، کسی کو اس کی وسعت کے سے زیادہ تکلیف نہیں پہنچا جائے گی. لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ عورت دودھ نہیں پلانا چاہتی. ولا تضار والدۃ بولدها، ماں کو بچے کی وجہ سے تکلیف نہیں پہنچے گی. کسی عورت کو تکلیف ہے، ایسی تکلیف ہے کہ اس کے ساتھ مسائل ہیں، اگر وہ دودھ پلاتی ہے تو اس کی جان کا خطرہ ہے، یہ اس نوعیت کے مسائل ہو سکتے ہیں. تو لا تضار والدۃ بولدها، ماں کو تکلیف بچے کی وجہ سے نہیں پہنچائی جائے گی. ہاں، جو عورتیں اس مسئلے سے غلط فائدہ اٹھائیں گے ان کا معاملہ اللہ جانے. ولا مولود له بولدہ، اور باپ کو بھی بچے کی وجہ سے تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی. وعلی الوارث مثل ذلك، اگر ماں باپ دونوں نہ ہوں تو بچے کے جو بھی وارث ہیں ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا کہ ان کو اس بچے کی وجہ سے تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی. بیت المال ان کا معاملہ کرے گا. فإن أراد فصالا، اگر ماں اور باپ دونوں چھڑانا چاہیں گے، 1.5 سال کا بچہ ہے، ماشاءاللہ طاقتور ہو چکا ہے، ان تراض، آپس میں رضامندی کے ساتھ، منہما وتشاور، اور مشورے کے بعد، فلا جناح علیہما، ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، اور اگر تم چاہو کہ دودھ پلاؤ اپنے بچوں کو، ان تسترضعوا اولادکم، اپنے بچوں کو دودھ پلاؤ کسی انا سے دودھ پلاؤ، تو فلا جناح علیکم، تو تم پر کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی دائی سے دودھ پلا سکتے ہو. اذا سلمتم، جب تم اس کے حوالے کر دو، ما آتیتم بالمعروف، جو کچھ طے کیا ہے معروف طریقے کے مطابق تو وہ کرو، اور پھر وہ والد کے ذمہ ہوگا. واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے. وعلموا، جانو، ان اللہ بکل بما تعملون بصیر، جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب اچھی طریقے سے دیکھ رہا ہے. ابواب البر نمبر 27. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، جو لوگ وفات پا جائیں تم میں سے چھوڑ جائیں اپنی بیویوں کو، یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ، تو ان کی بیویوں کو چاہیے کہ وہ 4 ماہ 10 دن تک انتظار کریں، اپنے آپ کو روک کے رکھیں. یعنی کوئی بھی
خوشبو استعمال نہ کریں، رنگین کپڑے نہ پہنے. فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ جب وہ پوری کر چکے اپنی عدت کو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تو تم پر کچھ گناہ نہیں ہے فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ اس حالت میں عورتیں اپنے حق میں جو پسندیدہ کام کرنا چاہیں، یعنی نکاح کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں عدت پوری ہونے کے بعد. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ جو تم کرتے ہو اللہ کو خوب جانتا ہے. پھر جب ایک عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو پیام نکاح یعنی اس عورت کو نکاح کا پیغام بھیجنا اس کے مسائل ہیں. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ اور کچھ گناہ نہیں تم پر اس بات میں کہ تم اشارہ تم ان عورتوں کو پیغام نکاح کہو. او اکننتم فی انفسہن یا جو تم اپنے دل میں پوشیدہ بات رکھتے ہو تم ان تک پیغام پہنچا سکتے ہو. یعنی آپ جیسی عورت کے ساتھ تو کسی شریف ترین انسان کا نکاح ہو جانا چاہیے، یعنی اس طرح اپنا پیغام پہنچائے عدت کے اندر کسی عورت کو، اور یہ بتائے کہ اس طریقے سے پیغام دے کہ جس میں ایک خفیہ اشارہ ہو کہ آپ فکر نہیں کریں، آپ کے نکاح کے لیے فلاں فلاں علاقے کا بندہ حاضر ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اس طرح کر کے خفیہ طریقے سے پیغام نکاح دے، اشارتاً یہ نہ کہے کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں جب عورت عدت کے اندر ہے. اور جب عدت سے بات چلی جائے تو پھر وضاحت کے ساتھ پیغام نکاح بھیجے، اس کے بھائی کے ہاتھ میں، بہن کے ہاتھ میں یا کسی اور کے ہاتھ کے ذریعے سے پیغام نکاح بھیجے. اور یہ بھی اشارتاً جو پیغام بھیجنا وہ بھی کسی کے ذریعے سے بھیجے، ایسا نہیں کہ آمنے سامنے آ کے بات کریں. علم اللہ انکم ستذکرونہن اور اللہ کو معلوم ہے کہ تم ستذکرونہن کہ تم ان کو یاد رکھو گے، اور ستذکرونہن کہ تم یاد رکھو گے، ولیکن لا تواعدوہن اور تم اس سے وعدہ نکاح نہیں کرو گے سرن خفیہ طور پر کوئی وعدہ نکاح نہیں کرو. الا ان تقولوا قولا معروفا یعنی جو کوئی بات کرو تو شریعت کے موافق کرو. ولا تعزموا عقدة النکاح حتى يبلغ الكتاب اجلہ اور اس وقت تک بات نکاح کی پکی نہ کرو، یعنی نہ پکی کرو تم نکاح کی گرہ کو یہاں تک کہ پہنچ جائے عورت اپنی عدت کو. شریعت نے عورت کے سے اوپر نکاح کو کتنا زور دیا ہے کہ عورت عدت کے اندر نہ رہے، عدت کے ختم ہوتے ہی فوراً نکاح کرے. کتنا زور ہے، جبکہ ہمارے معاشرے میں بیوہ اور مطلقہ کا اتنا کثرت سے معاملہ ہو گیا، شریعت کے حکم کا ہم لوگوں نے تیا پانچا کر دیا. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا اور یقین جانو کہ بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے. فَاحْذَرُوا لہذا اس سے ڈرتے رہو. وَاعْلَمُوا اور جان لو أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے ہیں، بڑے مہربان اور تحمل رکھنے والے ہیں. یہاں تک معاملات ہوئے خاندانی، اور بھی خاندانی معاملات آگے چل رہے ہیں. آج یہیں تک. صلی اللہ تعالیٰ